اور اس کا لغوی معنی جو ڈکشنری معنی ہے سود کا، وہ ہے اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا، بلند ہونا۔ اور شریعت اسلام میں اصطلاح کے اندر سود کا معنی ہوتا ہے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دیتے وقت شرط اور مشروط یعنی لین دین کرنے والے کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں، لیکن لوٹاتے وقت 100 روپے نہیں بلکہ 110 روپے دینا ہوگا۔ اسی کو سود کہا گیا ہے۔ محترم حاضرین، یہی سود کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ آج کا دور ایک ایسا دور چلا ہے جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن سود جیسے اہم چیز اور قبیح چیز کبھی اس کے اوپر ہم نے غور کیا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے اور ادھر سود کا لین دین بھی کریں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سود شاید بولے تو شاید زیادہ اور زیادتی ہوگی، لیکن ذرا غور سے دیکھیے اور سنیے کہ سود شاید ہی ساز و ناز سود سے ہم بچ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا صبح سے لے کر شام تک جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کے لیے تو کچھ نہ کچھ معاملہ آ جاتے ہیں، چاہے ہمارا لین دین ہو، بینک کا معاملہ ہو، چاہے فائنانس کا معاملہ ہو، چاہے پھر LIC ہو، FD ہو، اسی طرح کئی معاملات ہیں جو سود کے اوپر سود ہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مجبوری ہے، سود لینا بھی پڑتا ہے، دینا بھی پڑتا ہے، اور کچھ چیز ایسی ہیں جو ہماری مجبوری نہیں بلکہ ہماری نادانی اور نالائقی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم بڑے آرام سے بڑے شوق کے ساتھ ہم گاڑی لیتے ہیں، لون پر گاڑی لے لیتے ہیں، ہم لون لے کر کے 3 منزلہ 4 منزلہ گھر بنا لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پیشانی پر سجدہ کی نشان آ جاتی ہے، اور لاکھوں روپے لے کر کے ہم عالیشان محل بناتے ہیں اور بڑے آرام سے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سود بھی لیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے اور پھر ہم جنت کے دعوے دار بھی ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ہماری مجبوری ایک ہے، مثال کے طور پر ہر گھر میں ہر مہینہ کرنٹ بل آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں آپ کے دھیان کو کھینچنے کے لیے۔ کرنٹ بل آتا ہے، کرنٹ بل میں جس دن کرنٹ بل نکال کے جاتے ہیں وہ آپ کو پے کرنے کی تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، اس کے اندر پے کرنا، جتنا کرنٹ بل آپ کا آیا اتنا پے کرنا اس تاریخ تک۔ اگر تاریخ پار کر گئی تو کچھ پینلٹی لگاتے ہیں ہم، وہ پینلٹی بھی سود میں جاتا ہے۔ اب آپ جان بوجھ کر کے تاریخ کے اندر اگر آپ پے نہیں کریں گے تو ایکسٹرا جو پیسہ ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے آپ کا کرنٹ بل آیا، اب تاریخ کے اندر آپ جمع نہیں کیے، تاریخ گزر گئی، آپ کا ایکسٹرا جو پینلٹی لگائے ہیں 100 روپے 150 روپے جو بھی ہے وہ سود میں جاتا ہے۔ کبھی دھیان دیے؟ فار ایگزامپل، آپ روڈ ویز بس جو سرکاری بس ہوتی ہیں، وہ سرکاری بس پر آپ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے آپ جو ٹکٹ لیتے ہیں کبھی اس کے اوپر دھیان دیے ہیں؟ ٹکٹ آپ کا 100 روپے اگر ہو
یہاں سے آپ کہیں جا رہے ہیں، 100 روپے ٹکٹ ہو تو آپ کے پاس 101 روپے لیتے ہیں۔ 101 روپے شاید ابھی 2 روپے کرتی ہے، وہ 2 روپیہ یا 1 روپے آپ کا سود میں جاتا ہے۔ ٹکٹ تو آپ کو 100 روپے کا ہی ملا، لیکن سرکار نے ایسا قانون بنایا ہے، وہ جیون بیمہ کے نام پر وہ 1 روپے 2 روپے زیادہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو ٹکٹ 100 روپے کا ہی ملا، وہ سود میں ہی جاتا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں بس میں جانا ہے، سفر کرنا، یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ نہیں کہ ہم عالیشان بنگلے میں رہنے کے لیے لاکھوں روپے لے کر کے ہم عالیشان بنگلے لے لیں، ہم شوق مٹانے کے لیے لون لے کر کے ہم گاڑیاں خرید لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے اندر سود جیسی قبیح چیز شاید کوئی ایسی نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے، لیتے وقت 1200 روپے لے رہے ہیں، یہ 200 روپے ایکسٹرا آپ کا سود ہے۔ واتقوا اللہ، اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، سود لیتے وقت دیتے وقت آپ کو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہم ایمان والوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا لین دین بند کر دیے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بذات خود کہتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا جو بقیہ روپے ہے وہ چھوڑ دو۔ دیکھیں یہاں پر علماء اکرام موجود ہیں، اس آیت کے اندر ان شرطیہ ہے، کیا کہا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو بقایا ہے اسے چھوڑ دو، وذروا، اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایمان والے ہوں گے، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ان شرطیہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں، میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا بشرط کہ تم میرا فلاں کام کر دو گے، اگر میرا کام کرو گے تو میں 1000 روپیہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگائی ہے، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم کیا کرو؟ سود کے بقایا جو روپے ہیں اسے چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی قرض لے کر گئے تھے اور وہ قرض بھی سود کے اوپر 1000 روپیہ لیا، 1200 روپیہ دینا تھا، لیکن وہ دے نہیں پائے، آپ کے پاس یہ بات پہنچی، ایمان والے ہیں تو آپ اس پیسے کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے، اگر ایمان والے ہو تو بقایا سود کے پیسے چھوڑ دو۔ جو مول پیسے ہیں جو آپ نے دیا ہے، بس وہ مول پیسے آپ واپس لیجیے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سود کے بابت بے شمار آیتیں قرآن مقدس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ سود بیک وقت اللہ تعالیٰ
حرام نہیں کیا ہے۔ سود کو حرام کرنے کے 4 مراحل ہیں۔ آپ کا ذہن تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جس دن زندہ آسمان پر اٹھا لیے تھے، اس کے 571 یا 572 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس روئے زمین پر ہوئی۔ اب پیدائش کے بعد 40 سال اور لے لیجیے، یعنی گویا کہ 611 یا 12 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ شریعت اسلام آیا۔ شریعت اسلام آنے سے قبل یہ جو 600 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا یہ ڈسٹینس 600 سال کا، یہ ڈسٹینس کے اندر کتنی برائیاں عام ہوئی تھی آپ بذات خود سوچ سکتے ہیں۔ ان تمام برائیوں سے، چاہے شراب نوشی ہو، زنا ہو، لوٹ مار کھسوٹ، یعنی لڑائی جھگڑا، ان تمام برائیوں میں سے ایک سود کی بھی بڑی بیماری اور بڑی قبیح چیز تھی جو لوگوں کے درمیان عام ہو چکا تھا۔ شریعت اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک نصیحت یہ ہے، سورہ روم آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ عام اعلان کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الرِّبَا، اے لوگو جو تم سود کے بابت پیسے دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو جائے۔ تو سنو، فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیسے بڑھتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کون سا مال بڑھتا ہے، کون سے پیسہ بڑھتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور یہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ عام نصیحت کی، لیکن عام نصیحت کے بعد بھی لوگ سود سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے اندر جو یہودی لوگ تھے ان کے اوپر سود کو حرام کیا تھا، لیکن انہوں نے سود کو حرام جاننے کے باوجود وہ لوگ حلال سمجھ کر کے لین دین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 141 میں ارشاد فرمایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودی لوگ سود کو لیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سود کو حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ حلال سمجھ کر کے لین دین کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ یہ دوسرے نمبر۔ تیسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود میں سے کچھ بھی مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرے اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دی۔ چوتھے اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے حرمت ثابت کر دی اور کہا کہ سود تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو بقایا ہے اسے تم چھوڑ دو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہاں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب مہر لگا دی حرمت کی تو پھر ہم سود کا لین دین اور کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آئیے
اس کی قباحت بھی سن لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور شاید وقت ہونے جا رہا ہے۔ سود کی قباحت سن لیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میکائیل، دوسرا حضرت جبرائیل آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے سرزمین مقدس کی طرف، پاک زمین کی طرف۔ اسی سفر میں نے ایک جگہ ایک خون کے نہر کو دیکھا، اس نہر میں آدمی پڑے ہوئے ہیں، اس خون میں ڈوب رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اور کنارے لگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کنارے لگ جائیں اور اٹھ کر کے اپنی جان کو بچا لیں، لیکن کنارے میں کوئی آدمی پتھر لے کر کھڑے ہیں، جیسے ہی کنارے آتے ہیں وہ پتھر اٹھا کر کے ان کے چہرے پر مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے کنارے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر بھی کوئی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پتھر مارے جاتے ہیں، پھر ان کے چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے، پھر درست ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر دوسرے کنارے، یعنی اس طرح کنارے لگتے جاتے ہیں اور پتھر کھاتے جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول حیران ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، یہ کون لوگ ہیں جو انہیں اتنی سزا دی جا رہی ہے کہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور یہ پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے کنارے لگتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر دوسرے کنارے جاتے ہیں، اس طرح سزا ملتی جا رہی ہے۔ آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ کس جرم کے پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، یعنی سود کا لین دین کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر یہ سزا ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ایک جملہ اور کہا جبریل امین نے، اور یہ سزا قیامت کی صبح تک انہیں ایسی ہی ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم تمام کو سود جیسے قبیح چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، یہ ہے سود کی قباحت، اور اس سے بھی کہیں یہ حدیث اگر سن لیں گے، اگر آپ کے دل و دماغ میں ذرا سی بھی اگر اللہ اور ان کے رسول کی محبت ہوگی، اس دین کی محبت ہوگی، تو سود جیسی قبیح چیزوں سے آپ توبہ کر لیں گے۔ اس سے قبیح چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، کہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، الربا 70 حوبا، الربا 70 حوبا، یعنی سود کی 70 اقسام، 70 قسمیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں الربا 70 بابا کہا ہے، یعنی سود کے 70 دروازے، اور ان میں سے ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، اس میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان سود کھاتا ہے تو سود سب سے بڑا گناہ ہے، سود سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہلکا گناہ اپنے ماں کے ساتھ کوئی نکاح کر دے، ماں کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا، ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا، یعنی
ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے اگر کوئی انسان الربا، اگر کوئی انسان سود ایک مرتبہ 1 درہم کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے 36 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. 1 درہم اگر کسی نے سود کا کھایا تو گویا کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کی. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی قبیح چیز ہے. ایسی قبیح چیز کو ہم نظر انداز کر کے بڑے شوق سے ٹھاٹ باٹ سے بینک جاتے ہیں، لون لیتے ہیں، گاڑی کے لیے لیتے ہیں، مکان کے لیے لیتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم ایسے پیسے لے کر کے اپنی ضروریات کو پوری کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی اور دوست، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامرانی چاہتے ہیں، فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہیں، لعلکم تفلحون کا مصداق بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو سود سے توبہ کرنا ہوگا. سود سے توبہ کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، جو بقایا ربا ہے، جو سود ہے، انہیں چھوڑ دو. چھوڑ دو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکو تو فَإِذَا يُحَرِّمُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. کوئی اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوست، وقت ختم ہو چکا ہے. یہ بہت ہی وسیع اور لمبا چوڑا موضوع ہے. اس مختصر سا وقت میں یہ موضوع کافی نہیں ہے، لیکن جو اہم اور موٹی باتیں تھیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کی قبیح جیسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائیں. میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بینر میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے شیخ محترم نے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک جو کیے، ان کی وضاحت کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا کہا؟ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو سود جیسی اہم چیز اور قبیح چیز سے آپ کو بھی بچنا پڑے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.